جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اس سیگمنٹ سے جو چیز مجھے اور آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اسے کسی ایک وجہ سے جو ہے وہ آپ خراب نہیں کر سکتے، چاہے وہ وجہ کتنی ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو. کیونکہ رب نے جب آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو مواقع بھی رب دیتا ہے جب آپ ڈھونڈتے ہیں، اور لوگ بھی آپ کو ایسے ملتے ہیں، ایسا ماحول بنتا ہے جب آپ اپنی پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ نکلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک بہتر شہری کی حیثیت سے جو ہے وہ سرو کر سکیں، دنیا کو بتا سکیں. ہمارے ساتھ سوشل ورکر کیسر محمود صاحب موجود ہیں. ایک بار پھر سے میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. جاوید ملک صاحب موجود ہیں جو ایک ڈسیبل ادارہ چلا رہے ہیں جس میں نارمل لوگ بھی کام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ہنر ان کو دیا جاتا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ اکرم صاحب موجود ہیں. میں بہت شکریہ ان کا ادا کروں گی. وہ کیپٹن ہیں، کیپٹن تھے ویل چیئر کرکٹ ٹیم لاہور کے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وقار صاحب جو ویل چیئر کرکٹ ٹیم کراچی کے کیپٹن ہیں. آپ کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرکٹ کھیلنا تو بڑا مشکل کام ہے، سو یہ مشکل کام آپ کتنی آسانی سے کر لیتے ہیں اس کے اوپر؟ ویل چیئر کرکٹ بہت ہی مختلف گیم ہے. اس میں بہت مختلف ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر اسپیشل پرسنس کے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے جب وہ ورک کرتے ہیں اپنا، اور وہ بھی ہارڈ بال، اور جس سے ہم لوگ جس کو یوز کریں جو نارمل کرکٹ میں کھیلی جاتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں کہ اس میں پیڈ پہن کے ویل چیئر کے اندر پھنس کے ایک بندہ ورک کر رہا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے گراؤنڈ کے اندر، ویل چیئر پہ بالنگ کر رہا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے ویل چیئر پہ ہی بیٹنگ بھی کر رہا ہے. ویسے میں یہ سوچ رہی ہوں ایکسپیرینس کرنا چاہیے یہ چیز نا، کہ آپ لائیو بیٹھے اور جا کر جو ہے اب نیکسٹ میچ ہوگا تو میں چاہتی ہوں آپ مجھے ضرور بتائیں، اور میں پاس خریدوں گی اور پھر آؤں گی میں آپ لوگوں کا میچ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ. ابھی ہم نے یہ اسپیشل اسپورٹس ایسوسی ایشن نے یہ ٹیسٹ میچ جو دنیا کی تاریخ میں ویل چیئر کرکٹ کے اوپر پہلا ٹیسٹ میچ رانڈی جم خانہ کے اندر گراؤنڈ کے اندر جو انعقاد کیا گیا، وہ پہلا دنیا کا پہلا ٹیسٹ کیا جو ہسٹری قائم کی ہے پاک اسپیشل اسپورٹس ایسوسی ایشن نے. اور اسپیشل بچوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ یہ کسی سے کم نہیں ہے. وہ اتنا اسٹیمنا جو 5 days میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم نے 1 day میں اس کو کنورٹ کیا، کیونکہ ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد، پلیئرز کی مشاورت کے بعد پھر یہ ان کو 1 day ہم نے کیا. اس کے اندر 100 اوور پھینکے گئے، 100 اوور پھینکے گئے، اور اسپیشل بچوں نے 4 اننگ کھیلی اور لاسٹ میں اس کو ڈرا تک لے کے گئے. اور لمبی اننگ جس کے اندر بچوں نے 50 پہلی 50 بنائی، اس کے اندر اس کے بعد وکٹیں لی. 5 وکٹیں لینے والے بھی بالرز ہمارے پاس اس میں شامل ہوئے جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی بولنگ کی. اور اس کے اندر ایک اتنا لمبا اسٹیمنا انہوں نے دیا. اور اسٹیمنا کی بات ہے ایگزیکٹلی کہ آپ اتنا زیادہ آپ اور اصل کرکٹ بھی یہی ٹیسٹ ہی ہے. ادروائز تو کیونکہ اب تو اتنی شارٹ ہو گئی کرکٹ، T20 آ گیا، T10 آ گیا، تو بڑی فاسٹ ہو گئی کرکٹ. لیکن 100 جو ہے اوورز کھیلنا، 4 اننگز کھیلنا، او مائی گاڈ، سوچ کے جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا لمبا، کتنا اسٹیمنا والا میچ ہوگا. بٹ یہ آپ لوگوں نے کھیلا. مجھے بتائیں یہ جو جس طرح کی انسپریشن، جو انرجی، جو موٹیویشن، یہ انہوں نے تو دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ تو بڑے بڑے برائٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ. اصل میں لوگ انہیں ڈسیبلڈ کہتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، دراصل ایبل یہی لوگ ہیں. یہ جو ہے نا، یہ موٹیویشنل ٹرینرز ہیں. ان کو دیکھ کر جو ہے نا لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے سب چیزیں عطا کی ہیں وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، نہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں. ان کی سوچ ہے کہ ان لوگوں کو گھروں سے نکال کے لے کر آئیں جو اپنے گھروں میں مقید ہو گئے. تو ان کی سوچ کو دیکھ کر جو ہے نا لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم بھی کچھ کریں، ہم بھی باہر نکلیں، ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے دنیا میں. یہ ملائیشیا گئے، یہ نیپال گئے، نیپال کو ہرا کے آئے، یہ انڈیا کو بری طریقے سے ہرا کے آئے. یہ تو بہت اچھا اور بالکل صحیح کیا، آپ لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں. یقین کریں یہ موٹیویشنل ٹرینرز ہیں. یہ اصل میں قابل لوگ ہی یہی ہیں. ان کی قابلیت ہے، یہ اپنی قابلیت سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ زندگی کے ہر شعبے میں کام کر کر دکھا رہے ہیں. جب کوئی کمزور انسان طاقتور ہوتا ہے نا،
پھر اس کو ہار کا ڈر نہیں ہوتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو معاشرے نے اتنا کمزور کہہ کے اتنا ہارا ہوا کہہ کہ اب جب یہ اٹھے ہیں نا تو پھر اب ان کو کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں ہے. اب انہوں نے جب آپ کی زندگی سے ہار کا خوف ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ پھر وہ جو سامنے والا ہے وہ ایک ہسٹری بنائے گا. اور یہ لوگ ہسٹری میکرز ہیں, انہوں نے ہسٹری بنائی ہے. آنے والے وقتوں میں ان کا نام لیا جائے گا, ان کو یاد کیا جائے گا, چاہے اس ٹیسٹ میچ کی صورت میں کیا جائے یا اس ادارے کی صورت میں کیا جائے جو آپ نے قائم کیا ہے. کیونکہ انسان ہے, بشر ہے, ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے, لیکن جو چیز یاد رہے گی وہ ہمارے کارنامے ہیں, وہ ہمارا کردار ہے, وہ ہماری شخصیت ہے جو لے کے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں آج مجھے لگتا ہے آج مجھے پورے شو میں سے جو ہے وہ تالیاں بجانی پڑے گی. جی جاوید صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہا جو اسپیشل ہے وہ بھی انسان ہے نا. جی بالکل. اور پاکستان کا ایک شہری ہے اور اتنے ہی اس کے بھی حقوق ہے جتنے عام پر. گورنمنٹ کی کیا سپورٹ ہے آپ لوگوں کو؟ گورنمنٹ کی سپورٹ تو ابھی فی الحال نہیں ہے. ہاں, ملے آپ کسی سے بات ہوئی آپ کی حوالے سے کہ ہمیں لوگوں سے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. پہلی دفعہ کسی نے سپورٹ کیے تو گورنمنٹ کی تھوڑی بہت سپورٹ رہتی ہے اسپورٹس کے حوالے سے, کیونکہ میں کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی ہوں, میرے کو خاص کیپٹن, ہم لوگ ٹیسٹ میچ کھیلے بھی ہیں. تو پھر پہلی دفعہ جو سپورٹ کی وہ کیسر بھائی کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا. جو آئے ہمارے ادارے میں کچھ کمپیوٹروں کی ضرورت تھی, انہوں نے ہمیں کمپیوٹر پرووائڈ کیے, اور ابھی انہوں نے رینٹ کے لیے بھی کہا ہے کہ میں جو آپ کا کرایہ ہے وہ میں اپنے پاس سے کرتا ہوں. یہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھی بات. انہوں نے دیکھا گورنمنٹ کی سپورٹ یہ رہی ہے. کبھی ہم پورے پاکستان میں جب ٹورس کرتے ہیں تو کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ٹکٹیں وغیرہ کی, تو وہاں کے جو ٹی شوز وغیرہ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, تو آپ کا ادارہ اسپیشلی میرپور خاص میں موجود ہے, لیکن آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں دوسرے شہروں میں بھی, اس طرح کے لوگوں تک پہنچتے ہیں, رسائی ہوتی ہے آپ کی؟ ابھی میں نے جو کام کیا نا وہ جمس آباد کے اندر بھی ایک ادارہ بنا دیا, کیونکہ جو میرپور خاص ہے نا وہ بہت بڑا ہے. صحیح. اور دیہاتی علاقوں میں کچھ زیادہ, کیونکہ پولیو کا وائرس جو ہے ہر جگہ پھیلا ہے. ہم لوگ شہر کے لوگ تو کاؤنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو گاؤں گوٹھوں میں ہیں وہاں نہیں پہنچ سکتے. جمس آباد تک میں نے وہاں پر کھٹے کیے, وہاں تقریباً 300-400 بچہ وہاں پر آ گیا. تو وہاں کے بچوں کو ایک آفس بنا کر دے دیا. وہاں گورنمنٹ نے یہ سپورٹ کی, وہاں کے جو اپنے ٹی ایم او تھے انہوں نے ایک جگہ دے دی, اور اس جگہ پر ہم نے ان کو لے کر دے دیا. اب وہ اپنی جو بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی وہاں پر کرتے رہتے ہیں وہ اسپورٹس کی. اب دوسری جگہ بھی ہم لوگ وزٹ کر رہے ہیں, وہاں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. تقریباً 600-700 بچوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے. یہ تو آپ بات کریں نا کہ جو چھوٹے علاقے شہر ہیں, کیسے صاحب آپ کے پاس تو خیر ایک بڑا ڈیٹا موجود ہوگا, لیکن کراچی میں ہی ایک اس طرح کی آبادی ہے, ابراہیم حیدری کا جو علاقہ ہے, وہاں پر ایک تو کیونکہ جب ایجوکیشن نہیں ہوتی تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پر لوگ نشے کے بہت عادی ہیں, وہاں آپ کو غربت ایسی ملے گی کہ پیر میں چپل نہیں اور تن پہ کپڑا نہیں, ایسے لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. اور ہر دوسرے سے تیسرے گھر میں وہاں پر ڈس ایبلڈ بچے موجود ہیں, کیونکہ جب عورت کنسیو کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت ساری چیزوں سے احتیاط کرنی ہے, اس کو نشہ آور ادویات نہیں لینی, اس کے جسم میں کہ نیوٹریشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ تمام معاملات رہتے ہیں تو اس کے بعد آنے والے بچے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ کسی ڈس ایبلٹی کا شکار ہو. اور اس طرح کی کوئی اویئرنیس وہاں کے لوگوں میں موجود نہیں ہے. بچے مینٹلی بھی ڈس ایبل ہیں اور فزیکلی بھی ڈس ایبل ہیں. یہ لوگ تو ماشاء اللہ نے ان کو شعور دیا ہے, عقل دی ہے, سمجھ دی ہے. ایسی سچویشن میں کیا جائے کہ ماں باپ جو ہیں ان کو بھی اویئرنیس نہیں ہے اور بچہ ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار ہے. آپ جا کے تو دیکھیں وہاں لوگوں کا حال کیا ہے, میں خود دیکھ کے آئی ہوں وہاں کے لوگوں کو. جی بالکل. اس حوالے سے دیکھیں, میں پاکستان ہیلپ لائن اپنی این جی او کے حوالے سے ہم اس حوالے سے سیشنز لے رہے ہیں مختلف, تاکہ لوگوں میں نا یہ اویئرنیس ہو کہ کس طرح ڈسیبلٹی کو کم سے کم کیا جا سکے. جس طرح آپ نے بتایا نا اویئرنیس نہیں ہے, ہم بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے احتیاط کیا جائے. اگر احتیاط کر لی جائے گی تو ایک آنے والی نسل جو ہے بہتری کی طرف آ سکتی ہے. بے شک. تو اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم مختلف سیشنز ہیں جس میں ہم یونیورسٹیز لیول پہ اور کالج لیول پہ بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں.
اور لیکن ہمیں بڑے ماسٹرز میں جانا پڑے گا یہ نا، جس طرح ابھی بھائی بھی بتا رہے تھے گاؤں دیہاتوں میں قصبوں میں شہروں میں تو پھر بھی لوگوں کے پاس ایکسس ہے، انٹرنیٹ ہے. کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پی ٹی وی کے علاوہ اور کوئی چینل بھی نہیں آتا، لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، یا علاقے میں کسی ایک جگہ پر ٹی وی ہے تو لوگ وہاں جمع ہو کر کرکٹ میچز یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. ایسی بھی سچویشن ہے یہاں پر. دیکھیں یہ سرکاری سطح پر بھی نا کچھ اقدام ہونے چاہیے، کچھ نہیں بہت کچھ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سرکاری سطح پر کیا کام ہو رہا ہے. آپ کے سامنے یہ بچے موجود ہیں جو قابلیت بھی رکھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، جن کو سرکاری طور پر جن کا 2% کوٹا ہے کہ ان کو جابز دی جائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یہاں پر ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں وہ بچے جو بالکل صحیح ہیں، ان میں کسی کے ہاتھ پہ کوئی خراش لگا کے، کسی کی ٹانگ پہ کوئی خراش لگا کے اور ان کو ڈسیبلڈ ظاہر کر کے ان کو وہ جابیں دے دی جاتی ہیں. اور یہ بچے جو ہے نا جو قابل ہیں، یہ بچے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. مطلب حق جو آنے والا ہے اس کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ میں افسوس کن کی لوگوں بات کا حق مار رہا ہوں. اچھا دوسری آپ سطح پر کمشنر اور ڈی سی آفس جو ہمارے اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی درخواست لے کر جاتا ہے کہ جناب میں اس چیز سے متاثر ہوں اور میرے ساتھ کچھ ہیلپ کی جائے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو پرائیویٹ ادارے جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، وہ ان کے پاس ان کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ڈسیبلڈ ادارہ قائم ہے، آپ ان سے جا کے اپنی مدد طلب کریں. یعنی کہ جو پہلے ہی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں ان کو اس سرکاری آفس سے ایک پرائیویٹ ادارے میں بھیجا جا رہا ہے کہ جس کی نو سپورٹ، گورنمنٹ نو سپورٹ ہے، جس کو این جی او جو ہے. اچھا یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں این جی او، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ترقی پذیر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ ادارے کام کرتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں موجود ہے. یہ آپ کے ملک کے ایک سافٹ امیج کو، انسانی ہمدردی کو یہ اجاگر کرتے ہیں. میں اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں، لیکن سارا کام ان کا نہیں ہے. یہ سپورٹ سسٹم بن سکتے ہیں بٹ اس سسٹم کو کریٹ کرنے میں حکومت کا بڑا کردار ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ جابس نہیں دے رہی ہے تو ہماری جیسی این جی اوز کام کرنا چاہ رہی ہیں. ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشل کے حوالے سے. موبلٹی ورک شاپ ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی بن جائے جس میں ہم بچوں کو کام سکھاتے ہیں. موبائل کا کام ہم لوگ سکھا سکتے ہیں اپنے ادارے کے اندر. ہم ووکیشنل سینٹر چلا سکتے ہیں. دوسری چیزیں بہت کر سکتے ہیں جو اپنے جیسے اسپیشل بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے جاب پر ہی. اور اکثر یہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جاب پر فوکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ہنر دے دیں اس کے بعد خود لوگ اپنی چیزوں کو. لیکن اس کے لیے بھی سپورٹ چاہیے. ابھی دیکھیں ہمارے آفس کے اندر ہم لوگ لاتے ہیں تو چنچی رکشوں میں بچوں کو آتے ہیں. کسی کے ماں باپ کو سائیکل پہ لا رہا ہے، اگر ہمیں گاڑی مل جائے تو ہم گاڑی پر لا سکتے. گورنمنٹ سپورٹ کر سکتے ہیں نا. چلو یہ لوگ اچھا اپریشیٹ کرے، اس کو کام کر رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرے. ٹھیک ہے رائٹ. اچھا وقار صاحب، کراچی کی اگر ہم سندھ کی بات کریں، جس طرح آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ایک منسٹری موجود ہے اور ہمارے ایک منسٹر ہیں، بڑے ینگ منسٹر ہیں مہر بخش صاحب، جو اس وقت سپورٹس منسٹری کو دیکھ رہے ہیں. اور کتنا آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، کیا پارٹیسپیشن رہا، وہ کتنا بیک اپ کرتے ہیں، وہ کتنا چاہتے ہیں کہ ویل چیئر جو کرکٹ ٹیم ہے وہ آگے جائے اور اس طرح انٹرنیشنل لیول پر جا کے کمپیٹ کرے؟ ہوئی آپ کی بات؟ کوشش تو بہت کرتے ہیں لوگ، ملاقات ٹائم نہیں ملتا. اسپیشل پرسنس کو وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک تو گیٹ کے پاس اگر وہ بیچارہ کس طرح پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان کے وہ ٹائم لینا پڑتا ہے. ان کو ہفتے کے بعد 2 دن بعد 4 دن بعد وہ ملے گا. وہ بیچارہ وہاں جائے گا، وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. وہاں سے پہنچ بھی جائے تو سر ہمیں جیسے ہم یہ ایونٹ کر رہے تھے بہت سی پرابلم پیش آئی اس کے حوالے سے. کیسر بھائی نے ہمیں بہت سپورٹ کی اس کے حوالے سے، ہمارے ساتھ سرپرست الگ طرح موجود رہے. لیکن باقی لوگوں کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریں. اسپیشل اسپورٹس جو ہے وہ لڑکے ایک مینٹل پلیئر تب وہ پریپیئر ہو کے نکلے گا جب اس کو پتا ہے کہ میرا گھر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایون آپ نارمل کرکٹ میں بھی دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں ان کا کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ جو تمہارے گھر والے ہیں ان کو کون پالے گا اگر تم اپنے شوق پورے کرتے رہو گے. کہ سب سپورٹس دنیا بھر میں ایک بڑے لیول کی چیز بن چکی ہے. پوری قوموں کی خوشیاں اور ان کے غم جو ہے نا وہ کرکٹ سے جڑے ہوتے ہیں. ہماری قوم خوش ہو جاتی ہے جس دن ہماری ٹیم جیتتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو کمفرٹ لیول ہے کہ ہاں اگر میں سرو کر رہا ہوں اپنی نیشن کے لیے تو پیچھے مجھے بھی اتنا ریوارڈ کیا جا رہا ہے کہ میرے گھر والے عزت سے بیٹھے کھا پی رہے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ کچھ بالکل کام ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ بچے جب گھروں سے نکل کے آتے ہیں نا میچ کھیلنے کے لیے، وہاں پر تصویری سیشن کے لیے نا، ایک فوٹو سیشن کے لیے
بہت سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اس میں بزنس مین طبقہ بھی ہے ہمارا, اس میں ہمارے وزراء بھی ہیں, اس میں اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ آتے ضرور ہیں, وہ ان کے ساتھ تصویریں بھی بناتے ہیں, وہ ان کے لیے اعلانات بھی کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ اعلانات صرف اعلانات کی حد تک ہوتے ہیں. اچھا یہ بچے نا اپنا ایک شخص اعلان کر رہا ہے تو وہ بچے جو ہے نا وہ اس وقت خوش ہو جاتے ہیں. ان کو اب توقع ہو جاتی ہے کہ یار یہ چیز جو ہمیں ملے گی ہم اس سے جو ہے نا اپنے یہ کام کر لیں گے. ایک بچہ میرپور خاص سے, حیدرآباد سے, ملتان, لاہور سے کراچی پہنچ رہا ہے. وہ جب ادھر کراچی تک آ رہا ہے تو اس کو آنے کے لیے جو نا جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ صرف وہی جانتا ہے. وہ ادھار لے کر آ رہا ہے کسی سے, وہ کسی سے قرض لے کے آ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ جب میں یہاں سے جیت کے جاؤں گا میں کوئی انعام مجھے ملے گا یا میرے لیے جو اعلان ہوا ہے میں اس سے جو ہے نا اپنے جا کے کام کر لوں گا. لیکن جب وہ یہاں سے واپس پلٹتا ہے تو وہ جس طرح آیا ہوتا ہے اسی انداز میں وہ واپس جا رہا ہوتا ہے. اس کے اعلانات صرف اعلانات رہ جاتے ہیں. تو میری صرف گزارش ان لوگوں سے ہے جو آ کے اعلانات کرتے ہیں نا, کم سے کم ان اعلانات کو پورا کر دیا کریں, یا تو نہ کہیں یا نہ کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کہیں بھی نہ, کسی کے دل میں اس خواہش کو جو ہے وہ پیدا نہیں کریں. جاوید صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جہاں آپ لوگ ماشاءاللہ سے آج پہنچے ہیں, یہاں تک پہنچنے میں جہاں اور لوگوں کی بڑی سپورٹ ہے, وہیں پیرنٹس کی, فیملی کی وہ بہت امپورٹنٹ سپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بیک بون ہے نا. اگر وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کہیں پہ بھی آگے سروائیو نہیں کر سکتے. تو میں تو سلام پیش کرتی ہوں ان گھرانوں کو, ان پیرنٹس کو جن گھروں میں ڈسیبلڈ موجود ہیں بچے, اور وہ جس طرح ان کو سنبھالتے ہیں, ان کو ایک عام زندگی دیتے ہیں. جاوید صاحب آپ کی فیملی نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو؟ ایک ہستی جو سب کے لیے ہے. پہلے تو میں ایک چھوٹا سا میسج کے لیے کہ ہر ماں کے لیے اس کا بچہ اسپیشل ہوتا ہے, اسی طرح میری ماں جو ساری عمر مجھے عام سا بنانے میں لگی رہی, بہت ہی عام سا ٹریٹ کرتی تھی وہ مجھے تو یاد تک نہیں کہ کبھی اس نے مجھے اسپیشل سمجھا ہو. بہت سمجھایا دنیا نے کہ دیکھ تیرا بیٹا اسپیشل ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑی رہی. اور دیکھیے آج اس کی ضد نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا. آج میں تو شاید اسپیشل نہیں, لیکن میری ماں بہت اسپیشل ہے. کیا بات. اور اس کے ساتھ میری وائف جو مجھے سپورٹ کرتی ہیں, میرے گھر والے, میرے بھائی, اور میرے پھر جو ادارے والے ہیں وہ میرے ساتھ رہتے ہیں. کیا بات ہے, بہت 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 بڑی بات کہی آپ نے. وقار صاحب آپ بھی کچھ کہیے اپنی فیملی کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی جو ہے مضبوطی میں کردار ادا کیا, جو آپ کی ڈھال بنے. میری فیملی میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا. کبھی مجھے کسی نے اسپیشل پرسن یا ڈسیبل پرسنس کو نہیں سمجھا. انہوں نے ہر خوشی ہر میں وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. اور خاص کر مجھے شروع سے کرکٹ کا شوق تھا, اسپیشل ہونے کے بعد بھی تو میں میچز دیکھا کرتا تھا. اسی طرح کھیلتے کھیلتے آج اللہ نے مجھے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے, سب سے پہلے تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور آج ان کی دعاؤں کی بدولت میں یہاں موجود ہوں. اور موٹیویٹ کرتے ہوئے وہ ایک میسج بن چکا ہوں دوسرے اپنے اسپیشل بھائیوں کے لیے جو گھروں میں موجود ہیں. وہ مجھے دیکھ کر کہ آپ وہ ویل چیئر پہ, جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں پہ موجود ہیں, بیڈس پر ہیں, ان کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے نکارا ہیں وہ, لیکن وہ نکارا نہیں ہے. گیم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو انسان کو بیڈ سے اٹھا کے ویل چیئر پہ لے آتی ہے. جیسے ہم کبھی بھی آپ نارمل ٹیم میں دیکھ رہے ہو تو مطلب بیمار ہے, جو یار ٹی وی خراب ہے, ٹی وی ٹھیک کرو, میچ دیکھنا ہے میں نے, کسی طریقے سے بھی وہ موٹیویٹ کرتا ہے خود کو, یار میں میچ دیکھنا ہے. بیمار بھی بیڈ پہ بھی ہو تو وہ اٹھ کے کہے گا میں نے میچ دیکھنا ہے. گیم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو مینٹلی پریپیئر کرتی ہے کہ انرجی آپ کے اندر ایک فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے. یہ تو آپ دیکھیں ایک عام جو صحت مند انسان ہوتا ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم نہیں ہلو جلو گے تو تم جڑ جاؤ گے, تم بیٹھ جاؤ گے, بستر پر چلے جاؤ گے. فزیکل ایکٹیویٹی یہ ہر پروگرام میں ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو اپنے آپ کو موومنٹ دیجیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا ورکنگ والی پوزیشن میں لے کر آئیے. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ڈسیبلٹی ہے اور آپ صرف بستر پر رہتے ہیں, آپ گھر میں بند رہتے, تو شاید وہ اور زیادہ بگڑ جائے, آپ جو قرض پائیں وہ بھی نہ کر سکیں. جی میں سمجھتا ہوں میڈم معاشرہ جو ہے نا وہ احساس دلاتا ہے اسپیشل کو. ہم اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھتے کیونکہ 99% اس کا ہے مائنڈ اور 1% باقیات جسم. اگر میری ٹانگیں نہیں ہے تو میں نے ویل چیئر لے لی, میں آپ سے تیز چل سکتا ہوں. جی بالکل چل سکتا. اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے, کمپیوٹر چلا رہے ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ ہیں جو کمپیوٹر چلا رہے ہیں. کسی کے آنکھیں نہیں ہے, بلائنڈ بلیڈ پر چل رہے ہیں. لیکن احساس
معاشرہ دلاتا ہے. ہمیں دیکھ کر جب کہیں جیسے اب بس اسٹاپ پر جاؤ, ایک تو بس نہیں روکتے, وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ یہ اسپیشل ہے. میں اس کو, ہم اسپیشل کی چیز کے ہیں, اسپیشل تو جب ہوں جب ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے. ہمیں اسپیشل سمجھو تو ہمارے کو اسپیشل ٹریٹ کرو. ہاں ٹریٹ کرو. لیکن یہاں ہمارے کو لیے بس نہیں رکتی, وہ چلے جاتے, بولے اس کے چکر میں بہت لیٹ ہو جائیں گے, جانے دو, پیچھے آ رہی ہے, پیچھے. جب میرے کو سے ہم لوگ کراچی آتے ہیں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں, ہمیں دیکھ کر اوئے ارے آپ بھی آ گئے یار, آپ تو گھر پہ رہتے ہیں, آپ بھی شادی میں آ گئے. یا کہیں ان کو دیکھ کر کانوں میں ہاتھ لگایا جاتا ہے, تو توبہ توبہ, اللہ سے اس طرح توبہ کر رہے ہو تم, اسے دیکھ کر ہی کوئی عجیب مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے, اسے آپ احساس دلا رہے ہو. اس وقت احساس نہیں ہوتا, خوشی خوشی میں جاتا ہے پروگراموں میں بھی کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح میں آ رہا ہوں, جا رہا ہوں. لیکن جب اپنے کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, جب اسے اسپیشل سمجھ کر اس کی ہیلپ. اور دوسری بات یہ, ہر اسپیشل مانگنے والا نہیں ہوتا. ہم نے وہاں سے میرے کو سے بیکنگ ختم کی ہے, ان کو بتایا آپ کام کر سکتے ہو, آپ ہنر حاصل کر سکتے ہو, آپ بھی اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتے ہو. اچھی خاصے آپ دیکھیں یہاں کراچی کے سگنلز پر جو صحت مند اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لیکن ان کیونکہ محنت کی عادت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاتھ پھیلا کے, جو بہت ہی بری سی بات ہے. اور لوگ یہ بیگنگ تو یہ تو ایک پورا باقاعدہ مافیا بن چکا ہے. میم ہم لوگ جو ہے نا کیا کر سکتا ہے, جو عام لوگ ہیں, اگر میری ٹانگ نہیں ہے تو آپ میری ٹانگ بنو نا. آپ یہ نہیں سمجھو کہ ہر کوئی مانگنے والا ہے, نہیں ہے. ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سپورٹ چاہیے. اگر ہماری ٹانگیں نہیں, آپ ہماری ٹانگیں بنو. اگر ہمارا ہاتھ نہیں, آپ ہمارے ہاتھ بنو. ہماری آنکھیں نہیں, آپ ہماری آنکھیں بنو نا. آپ اس طرح ہماری سپورٹ کریں. کیسر صاحب, یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم معاشرے میں, کیونکہ ہم نے نارمل لوگوں کو نارمل ٹریٹ نہیں کیا, تو ہم اسپیشل لوگوں کو اسپیشل کیسے ٹریٹ کر سکیں ہیں. شاید یہ چیزیں بھی آپ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کو سوسائٹی میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہم سگنل پر رکنا پسند نہیں کرتے, بس سیوک سینس موجود نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یہ جو تمام رویے آپ دیکھتے, کیا آپ کے دل میں سوچ آتی ہے, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو شکر ہے میں ان لوگوں میں نہیں ہوں, میں کم از کم ان لوگوں میں موجود ہوں جو ایسے لوگوں کا احساس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ ایک احساس ہے. معذور, یہ معذور ہیں, مجبور نہیں ہے. معذور ہم بھی ہیں, ہم ذہنی معذور ہیں, ہم ان سے زیادہ معذور ہیں. دیکھیں اگر ایکسس دے دی جائے نا کسی بھی چیز کو, تو وہ چیز ختم ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی میں اس میں مثال دوں گا. ہم ادھر فرسٹ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, اگر یہاں سے سیڑھیاں ختم کر دی جائیں اور آپ کو اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اوپر اسٹوڈیو میں چلے جائیں, ہمیں ایکسس نہ دی جائے, تو ہم معذور ہو گئے, ہم اوپر چڑھ نہیں سکتے فرسٹ فلور پہ. ہم کس طرح آئیں گے, ہم سوچتے ہی رہیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. راستہ چاہیے ہمیں, وہ ایکسس چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں, ہماری ایزی اپروچ ہو. اسی طریقے سے اگر ان کو وہ ایزی اپروچ دے دی جائے تو یہ شاپنگ سینٹرز بھی جا سکتے ہیں, یہ کھیل بھی سکتے ہیں, یہ پڑھ بھی سکتے ہیں, ان کی وہ معذوری ختم ہو جائے گی. دنیا میں ہر جگہ اس چیز پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. پہلے یہاں پر اویئرنیس نہیں تھی, لیکن اب ہم بھرپور طریقے سے یہ کام انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی, ایک بڑی تعداد ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا شمار آئی تھنک 2 ممالک رہ گئے, افغانستان اور پاکستان, دنیا بھر میں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی ٹاپ کیٹیگریز چیک کریں, تو جناب بالکل ہم ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں. دنیا میں 2 ممالک ہیں, افغانستان اور پاکستان. وہ ٹاپ رینکنگ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک پولیو موجود ہے. آج بھی ہم اس بات پہ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ پولیو کے ڈراپس نہیں پلانے. کیوں نہیں پلانے بھائی؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں جو میں یہاں بیٹھ کر اس وقت, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو نکل جائے گی. لیکن میں ان تمام پیرنٹس سے یہ کہنا چاہوں گی جو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں پلاتے, آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آج میرے پروگرام میں اس صوفے کو ہٹایا گیا ان کو بٹھانے کے لیے. آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو صوفے پہ بٹھائیں یا اس ویل چیئر پہ بٹھائیں, یہ ڈیسائیڈ آپ نے خود کرنا ہے. وہ چند قطرے آپ کے بچے کو, میں یہ نہیں کہتی کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ ایک اللہ معاف کرے کوئی ایسا کرس ہے جو کسی شخص کے ساتھ لگ جاتا ہے, لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کو آگے بڑھنے کے لیے ایسا بنائیں, اس کی ایسی اٹھان کرے کہ وہ اس صوفے پہ آ کے بیٹھ سکے, اس ویل چیئر کی اس کو ضرورت نہ پڑے. تو ان سب لوگوں کو یہاں دیکھتے ہوئے اور اس معاملے کو سمجھتے ہوئے میں صرف ریکویسٹ کروں گی کہ اب جب بھی آپ کے گھر میں دستک ہو اور کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے بچے کو پولیو ڈراپس پلانے آیا ہوں, تو آپ ضرور ڈراپس پلائیے ان کو, کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے.
بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے آنے کا. وقار صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت ساری دعائیں. جاوید صاحب آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور بہت نیک تمناؤں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ روشن مثال ہیں. آپ لوگوں کو ہم رخصت کریں گے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے ایک بار مل کے ہم نے زور سے نعرہ لگانا ہے, اور وہ کیا نعرہ ہے؟ پاکستان زندہ باد.